بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اب سے وعدہ کیا تھا کہ میں گنگا رام ہسپتال کا سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ مثلاً یہ میں مثلاً کہہ رہا ہوں، شاید میرے پاس بہت چیزیں ہیں۔ مثلاً ہسپتال نے جینیٹوریل کا ٹینڈر دیا۔ وہ ٹینڈر، پہلی بات تو یہ ہے کہ گنگا رام ہسپتال کی انتظامیہ ہمیشہ ٹھیکیدار سے ملی ہوتی ہے اور اسے 4 سے 6 مہینے ڈیلے کر دیا جاتا ہے تاکہ اس ٹھیکیدار کو فائدہ ہو۔ اچھا، وی سی صاحب بیٹھے ہیں اور جب چاہتا ہے سنڈیکیٹ سے منظور کرا کے، یہ غیر قانونی ہے وی سی صاحب، کہ آپ ہر دفعہ ان ٹینڈروں کو 4 سے 6 مہینے لیٹ کر دیتے ہیں اور پھر سنڈیکیٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو منظور کر دیں۔ وی سی صاحب، آپ اسی یونیورسٹی کے یا اسپتال یا دوسری اب سب جگہ پر آپ وی سی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ محترمہ مریم نواز نے اس کے آڈٹ والوں کو انکوائری کرنے کے لیے کہا؟ تو ایک بندہ حافظ عابد جو اسسٹنٹ ہے، اس نے انکار کر دیا آڈٹ کا ریکارڈ دینے کے لیے۔ اچھا، اب وہ اس جگہ سے بدل چکا ہے لیکن ریکارڈ اس کے پاس ہے۔ کیا وہ کوئی ولی اللہ ہے؟ دیا ہوا ہے ریکارڈ آپ نے، اس ریکارڈ میں سارا کچھ ہے، گپلے ہیں، رشوت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ ساری کہانی اس کے گرد گھومتی ہے۔ مجھے جناب عظمت محمود صاحب سیکٹری صحت سے یہ کہنا ہے کہ حضور، آپ ذرا خود ان معاملات میں دیکھنا شروع کریں۔ جب آپ دیکھیں گے تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یہ مافیا، یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بھی بڑا ہو گیا اور طاقتور ہو گیا اور سلمان رفیق سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ صرف ایک بات بتا دیں جناب عظمت محمود صاحب سیکٹری صحت، بلکہ وہاں جا کے بتائیں سی ایم کو کہ آپ کا عملہ آپے سے باہر کیوں ہے، وہ انٹرنل آڈٹ کیوں نہیں ہونے دیتا۔ انشاءاللہ اس پہ میں اور بات بھی کروں گا، لیکن یہ جاننے اور یہ سمجھنے، اور گوندل صاحب آپ بھی ذرا اپنی یونیورسٹی سے یعنی اس کمرے سے باہر نکلیں تو آپ کو پتہ لگے کہ یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو بڑے بڑے مسائل ہیں۔ خدا حافظ۔